بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اور ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کے حوالے سے، جو چلے گا 25 اگست سے لے کے تو 1 سپٹمبر تک۔ 1 ستمبر انکلوڈ ہوگی اس ہفتے میں، اور ستمبر ایک ایسا مہینہ ہے جس میں کہ بہت ایکٹیویٹیز ہیں، بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں۔ اس پر میں کوشش کروں گی کہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں، لیکن ستمبر سیاسی طور پر، پولیٹیکلی اور کلیکٹیولی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ستمبر نہیں ہے، یہ ستمگر ہے۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ نئے مہربانوں نے وہ دن دکھائے، پرانے ستمگر بہت یاد آئے۔ تو یہ جو مہینہ ہے ستمبر کا، یہ کچھ ایسا ستمگر ہونے جا رہا ہے اپر لیول پر پالیٹکس میں کہ کچھ اہم لوگ یہ سوچیں گے یار پرانا ٹائم ہی ٹھیک تھا۔ تو اس طرح کا کوئی یہ مہینہ ہے جس میں آپ کو بہت ساری چیزیں، بہت سارے سرپرائزز ملنے جا رہے ہیں، اور یہ ہفتہ بھی ایسا ہی ہے۔ یہ ہفتہ انریسٹ کا ہفتہ بھی ہے، پولیٹیکلی ابھی میں انڈیویجولز کی بات نہیں کر رہی، سیاسی طور پر بھی یہ ہفتہ تھوڑا سا ایسا ہے جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ انریسٹ ہے، وائلنس ہے all over the world, not just in any one country۔ اور تھوڑا سا لوگوں کا سڑکوں پر نکلنا، میں نے لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا، اور لوگوں کا اداروں کے آمنے سامنے آنا، یہ پوری دنیا میں آپ کو دکھائی دے گا کہ جو اسٹیبلشڈ ادارے ہیں، جو اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوٹس ہیں، ان کو آپ سمجھ لیجئے کہ ان کو اب کٹہرے میں لوگ لانے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح کی کوئی سچویشن ڈیولپ ہوتی دکھائی دیتی ہے، اور یہ سچویشن جو ہے یہ ابھی کنٹینیو ہوگی۔ آپ اس کو بگننگ کہہ سکتے ہیں، بگننگ ہے یہ، اور بڑے ایونٹ فل قسم کا یہ ہفتہ ہے، اور ستمبر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ایونٹ فل ہے۔ آپ اسے ڈرامیٹک کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر بہت زیادہ خبریں، بہت زیادہ ہائی، بہت زیادہ افواہیں آپ کو سنائی دیں گی۔ اسکینڈلز بھی بہت زیادہ آؤٹ ہو رہے ہیں، آڈیو لیکس، ویڈیو لیکس، یہ بھی اس ہفتے میں دکھائی دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ اب سب سوچیں گے کہ چیزیں جو ہیں ان کو گفتگو سے حل کیا جائے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات اس ہفتے کی ہے کہ مرکری فائنلی 28 اگست کو ریٹروگریڈ اس کی ختم ہو جائے گی، ڈائریکٹ ہوگا وہ کچھ دنوں بعد، لیکن ابھی وہ ہو جائے گا اسٹیشن۔ تو جب وہ اسٹیشن ہو جائے گا تو سمجھ لیجئے کہ جو پرابلمز آ رہے تھے، رکاوٹیں آ رہی تھی، پرابلمز آ رہی تھی، جو کمیونیکیشن میں، ٹیکنالوجی میں پرابلمز آ رہی تھی، اب وہ اینڈ ہو جائیں گی۔ اس دفعہ کا مرکری ریٹروگریڈ بہت زیادہ تکلیف دہ تھا، پینفل تھا، ڈسٹربنگ تھا، اور کافی اس کے اثرات جو تھے وہ مشکل تھے انڈیویجول لائف میں۔ تو فائنلی شکر ہے کہ یہ چیز ختم ہو جائے گی، اور انڈیویجول لائف جو ہیں ان میں بہت زیادہ لائٹ بھی ہے، امید بھی ہے۔ بس اتنا سا تھوڑا سا یہ ہے کہ اس ہفتے کی ایک جو ہائی لائٹ ہے وہ ایسے لگ رہی ہے کہ جیسے رومانس، falling in love with wrong people۔ تو اگر آپ سنگل ہیں یا if you fall in love، تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے، کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ رانگ لوگ مل رہے ہیں، رانگ میچز بن رہے ہیں، ہوپ لیس رومانٹسزم دکھائی دے رہا ہے۔ تو تھوڑا سا اس کو آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ کچھ اس طرح سے پلانیٹری پوزیشنز ہیں جو آپ کسی بندے کو ملتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ شاید ہم جنموں جنموں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، یا سم تھنگ لائک دیٹ، کنیکشن بڑا اسٹرانگ فیل ہوتا ہے۔ اور مگر وہ وہاں پر کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کوئی وائب ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسا ریالٹی میں نہ ہو، یہ وائب۔ تو اب دیکھتے ہیں آپ کے انڈیویجول سائنس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایریز کے لیے یہ ہفتہ جو ہے، اس میں آپ کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز جو 10ویں گھر سے وابستہ ہوتی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ 10واں گھر جب بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کو ہم باپ کا گھر کہتے ہیں، فادر کا، اسٹیٹس کا، بزنس کا، کریئر کا، ریپوٹیشن کا۔ وہاں پر جو یہ ہفتہ ہے، یہ ایسا ہفتہ ہے کہ جس میں آپ کو گول سیٹ کرنا چاہیے۔ گول سیٹ کیسے کیا جائے اور اس کو اچیو کیسے کیا جائے، یہ وائبز بہت اسٹرانگ ہے۔ سو اگر آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ جیسے کہتے ہیں نا، چٹکیاں بجاتے کام ہوتے چلے جائیں گے، گول سیٹ ہو جائیں گے، کیا کرنا ہے اس کی آسانی سے سمجھ آ جائے گی، اور منزلیں آسانی سے سمجھ آ جائیں گی۔ اور آپ کو جیسے ہوتا ہے نا
اس ہفتے تھوڑا سا انگزائٹی بھی ہے آپ کو ہر چیز لگے گی غلط ہے، امپرفیکٹ ہے، غلطیاں زیادہ لگیں گی لوگوں میں، چیزوں میں، اور ڈیلی جن سے آپ ملتے ہیں آپ کی تنقید کا لیول بہت ہائی ہے، آپ زیادہ عام دنوں سے کرٹیسائز کر رہے ہیں، آپ کی باتیں ہرٹفل ہو رہی ہیں، سو آپ نے سوچ سمجھ کر بات کرنی ہے۔ یہ دیکھیں غلطیاں نکالنا جو ہوتا ہے نا، ہر وقت غلطیاں نکالنا لوگوں کی، وہ تھوڑا آپ کے اندر کچھ زیادہ دکھائی دے رہا ہے، اور آپ کو جس چیز سے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ دوستیاں جو ہیں، دوستی اور جو ریلیشن شپ ہوتی ہے، دوستی اور محبت میں جو فرق ہے اس کو یاد رکھنا ہے۔ یو مے فال ان لو، اس ہفتے آپ بہت شدت سے ان لو ہو سکتے ہیں کسی ایسے انسان سے کہ جسے آپ کو بہت زیادہ کنیکشن فیل ہو۔ کیئرفل رہیے گا، ہو سکتا ہے آپ کو اپنے کسی دوست یا آپ کے کسی دوست کو آپ پر کرش ہو جائے، لہذا اس چیز کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ٹائم گزرنے دیجیے، مرکری کا ریٹروگریڈ گزرنے دیجیے، اور اپنے جذبات پر اور دوسروں کے جذبات کو تھوڑا سا باندھ کے رکھیے۔ جب مرکری ڈائریکٹ ہو جائے تو پھر جو بھی آپ نے ڈیسیژن لینا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ آپ کی جو لکی وائب ہے وہ پیسہ ہے، منی ہے، میک منی، میک ہے وائل سن شائن۔ سو جاب چینج کے لیے اچھا ٹائم ہے، بزنس کے حوالے سے اچھا ٹائم ہے، منی بنانے کے حوالے سے اچھا ٹائم ہے۔ نیگیٹو انرجی، بہت زیادہ کمپٹیشن، آپ کے دوست بھی آپ کے مقابلے میں آ جائیں گے، بہت زیادہ مقابلے بازی، بہت زیادہ ٹینس ماحول۔ لو وائب ایسے ہے کہ جیسے آپ کے لیے لو وائب ایک بہت اسٹرانگ وائب ہے، کارڈز بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت اسٹرانگ وائب ہے، لیکن آپ اپنی باتوں سے دوسروں کو ناراض کر سکتے ہیں۔ آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن کی آؤٹ لک صحیح لگ رہا ہے کہ آپ اس ہفتے فوکسڈ ہیں، اور پڑھنے کی کافی زیادہ آپ کے اندر وہ ہے، فوکس کرنے کی بہت زیادہ وہ ہے، اس ہفتے انرجی ہے، بہت زیادہ فوکس کر سکتے ہیں۔ آپ کا اس ہفتے کا جو لکی سٹون ہے وہ کوئی بھی بلو سٹون، کوئی بھی بلو لے لیجئے، بلو بیسٹ لیپس ہوتا ہے، آپ لیپس لے سکتے ہیں۔ آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے دس از اینکر۔ یہ اینکر ہوتا ہے، یہ آپ نے کشتیوں میں دیکھا ہوگا، وہ جو کشتی کو کرنے کے لیے ہوتا ہے، سو اس کو اینکر کہتے ہیں۔ سو دس از یور لکی چارم، میں بھی جو آپ اس ہفتے زیادہ تیزی سے سوچ رہے ہیں، اینگزائٹی ہے، اس کے لیے آپ کو اینکرنگ کی ضرورت ہو، آپ کو اپنی زندگی میں کسی اینکر کی تلاش ہو، سو دس از واٹ یو شوڈ اٹریکٹ بائی اے لکی چارم۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ کبوتروں کو یا پرندوں کو باجرا ڈالیے۔ اب موو کرتے ہیں ٹورس کی طرف۔ ٹورس دوستوں کو اس ہفتے ٹوٹلی اپنے جذبات اور ایموشنز کو اوائڈ کرنا ہے اور انڈر کنٹرول رکھنا ہے، کیونکہ اس ہفتے آپ جذباتی فیصلے کر سکتے ہیں۔ ہمارے ٹورس دوستوں کو جب کوئی ریڈ فلیگ نظر آ جاتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا بل کو جب لال کپڑا دکھاتے ہیں، تو اس ہفتے آپ اس طرح کے ایک بل ہیں، آپ کو اپنے جذبات پر تھوڑا سا کنٹرول رکھنا ہے، کیونکہ ایک لاوا ہے جو پھٹ سکتا ہے، سو اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اور آپ کے اس ہفتے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو اپنی انفارمیشن بیس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، کسی طرح سے ہو یہ رہا ہے کہ جیسے آپ کہیں پر پیچھے رہ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کی وجہ سے، نالج کی کمی کی وجہ سے تھوڑا سا پیچھے رہ جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بنا تحقیق کوئی بات مان لیں، کوئی کسی کے خلاف بات کرے اور آپ بنا تحقیق کے یا انفارمیشن کی کمی کی وجہ سے جھوٹی خبروں پر، جھوٹی باتوں پر یقین کر لیں۔ لہٰذا آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب تک آپ کو فل انفارمیشن نہ ہو آپ نے کوئی سٹیپ نہیں لینا۔ اس ہفتے آپ کو لکی اپرچونٹیز، ایسے لگتا ہے کوئی لکی بوسٹر ہے آپ کی زندگی میں جو آپ کو انرجی بھی دے رہا ہے، آپ کے لیے تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے جو جد و جہد کی ہے اس میں ایک دم آپ کو لکی بریکس ملیں گے۔ اس کے بعد آپ کے بچے ہیں اور آپ کے دوست ہیں، آپ کے بچے یا ینگ پیپل یا چھوٹے، جو لوگ آپ سے چھوٹے ہیں اور جو آپ کے دوست ہیں، ان کو آپ جیسے بار بار آپ ان کو کوئی پن پوائنٹ کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ نہ کرو، زیادہ
टोक करते दिखाई देते हैं। तो लाशऊरी तौर पर इसका भी जरा ध्यान कीजिए, और जब तक बहुत इम्पोर्टेंट ना हो, बहुत ज़रूरी ना हो, लोगों को स्पेस दीजिए। लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने की आपको इस हफ्ते ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बैकफायर कर सकता है। सो इसका थोड़ा सा ध्यान कीजिए। और उसके बाद आपके जो फैमिली इश्यूज़ हैं, घर के मसले मसाइल हैं, फाइनली वो हल होने की तरफ चलेंगे। पिछले कुछ दिनों से आपने घर और घर के माहौल की वजह से काफ़ी परेशानी भी देखी होगी, और परेशानी के साथ जैसे होता है ना कि बाज़ दफ़ा आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ा होगा, अपने स्टैंडर्ड पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा होगा, अपने थोड़ा सा जैसे होता है कि इंसान अपनी ईगो को भी थोड़ा सा स्वॉलो करता है, इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस होंगी। तो अब ये है कि आप उस मरहले से निकल आए हैं, और घर के जो मसले मसाइल हैं वो दोबारा आपके हाथ में आ गए हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप के जैसे जैसे आपके फैमिली मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मर्द हैं वो एक तरफ, खवातीन है वो एक तरफ। मैं सिंबॉलिकली बता रही हूँ, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ सारे मर्द एक तरफ हो और सारी खवातीन एक तरफ हो, फादर वर्सेस मदर, मेल वर्सेस फीमेल। इस सिचुएशन में आपका रोल रेफरी का होना चाहिए। आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, आपका रोल जो है ये रेफरी का होना चाहिए, और आपको किसी की साइड और किसी की लॉबी नहीं बनना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते के लिए। आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो गुड लक है। यहाँ पर भी हमने देखा कि आपको लकी बूस्टर मिल रहा है, और वेस्ट कार्ड्स भी कह रहे हैं कि ये हफ्ता आपको कोई लकी ब्रेक दे सकता है। ओवरऑल ये वीक आपके लिए लकी साबित हो सकता है। आपकी नेगेटिव एनर्जी चोर और चोरी है, लिहाजा अपनी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चोरी किसी भी तरह की हो सकती है, सो चोरी का ध्यान रखिएगा। लव वाइब में ऐसे लगता है जैसे आपके सामने ऑप्शंस हैं, और आपको ऑप्शंस हैं आपके सामने, और आप पिक एंड चूज कर सकते हैं, और आप अपने जैसे अपने ख्यालात का, अपनी बात, कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां आप फ्रीली गुफ्तगू कर सकते हैं। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में यू नीड ग्रुप स्टडी, यू नीड लोगों की हेल्प, एंड जैसे होता है कि आपको अपने पीयर्स की, अपने साथियों की हेल्प की ज़रूरत है। आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन टाइगर आई बन रहा है। टाइगर आई, ऐसे माहौल में टाइगर आई ही हेल्प कर सकता है आपकी। और आपका लकी चार्म जो है वो बन रहा है जैसे पर्पल कलर का कोई पर्पल कलर का कोई बर्ड, परिंदा। जैसे ये है, ये व्हाइट कलर का है, तो पर्पल कलर का आपको बर्ड का इमेज अगर आपको मिल जाए तो बेस्ट है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अपने सुकून और तसल्ली के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेचैनी से आपको सुकून मिले, तो उसके लिए ये जो चौपाए होते हैं, गाय भैंस या इस तरह के जानवर, उन्हें सब्ज चारा और एनिमल्स को, ये आपका डिवाइन मैसेज है, और इस तरह से आपको तसल्ली भी हासिल होगी। अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ। हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए फाइनली गुड न्यूज़। इस हफ्ते आपका मरकरी जो आपका रूलर है वो डायरेक्ट हो जाएगा, स्टेशन हो जाएगा, डायरेक्ट भी हो ही जाएगा। एक दफ़ा रेट्रोग्रेड से निकला है तो आपके लिए तसल्ली होगी। सो फाइनली अब ये डायरेक्ट है, और आपके तीसरे घर में, तीसरा घर और आपका अपना रूलर और मरकरी मीन्स हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट, हर तरह की कम्युनिकेशन, हर तरह का पेपर वर्क जो था उसने आपको कई तरह से डिस्टर्ब किया होगा। आपके फैमिली इश्यूज भी होंगे, आपको कॉलीग्स के साथ और बहन भाइयों के साथ, सिबलिंग्स के साथ भी मसला हुआ होगा। लेकिन अब ये है कि ये चीज़ जो है ये इसमें अब आप फॉरवर्ड मूव करने के लिए सोचिए। जो हो गया सो हो गया, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, जो गुजर गया सो गुजर गया, और हर चीज़ मरकरी रेट्रोग्रेड के खाते में डाल के मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बहुत सारी बातें इन दिनों में ऐसी हुई हैं जिन्होंने आपको डिस्टर्ब किया होगा, या लोगों को आपको लगा होगा कि आपने लोगों के असल चेहरे देख लिए, लोगों को देख लिया कि कोई कहता है कॉलो फेल में कितना तजाद होता है लोगों का। ये चीज़ें आपकी कुछ समझ में आ गई होंगी, लेकिन मरकरी रेट्रोग्रेड सबके लिए ही था, और हालात भी ओवरऑल जैसे हम देख रहे हैं प्लैनेटरी कंपैटिबल जो पोजीशंस हैं वो कुछ बहुत अच्छी नहीं है। सो दिल बड़ा कीजिए, माफ़ कीजिए और मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए।
اس کے بعد آپ نے اپنا کانفیڈنس بحال کرنا ہے. آپ کو تھوڑا سا پچھلے دنوں میں اس ہفتے میں محسوس ہوگا کہ آپ کے کانفیڈنس کو تھوڑا سا امپروو ہونے کی ضرورت ہے. اس پر ورکنگ کیجیے گا. اور یہ ہفتہ آپ کے لیے ان لو ہونے کے حوالے سے اگلے 4 ہفتے آپ کے لیے بہت زبردست ہے. اگر کوئی آپ کو پارٹنر چاہیے, آپ لائف پارٹنر تلاش کریں, یا آپ کمپینین تلاش کر رہے ہیں, یا بہت اچھے دوست تلاش کر رہے ہیں, تو اس ہفتے یا آپ کو کوئی ہابی چاہیے, یا آپ کو کوئی پیٹ اینیمل چاہیے, یعنی کہ اگر جو رومانس جس کو ہم کہتے ہیں, سم تھنگ دیٹ میکس یور ہارٹ ہیپی, سو یہ اگلے 4 ہفتے آپ کے اس حوالے سے بہت اچھے ہیں. آپ کو کوئی جیسے آبجیکٹ آف ڈیووشن مل سکتا ہے, کوئی ایسی چیز جس کا بہت زیادہ خیال رکھ سکیں, جسے آپ پیار کر سکیں اور جس سے آپ کو خوشی حاصل ہو, ایسا کوئی آبجیکٹ آپ کو اس ہفتے مل سکتا ہے. اس کے بعد اس کے لیے ایج بریکٹ, آپ کی جو بھی ایج بریکٹ ہے, جو بھی آپ کی زندگی کا ماحول ہے, اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنی لائف کو رومانٹیسائز کر رہے ہیں, اس کو چیزوں کو آپ بیوٹیفل کر رہے ہیں. اور بس آپ نے تھوڑا سا یہ رکھنا ہے کہ تھوڑا اپنے آپ کو گراؤنڈڈ رکھنا ہے, زیادہ حد سے نہیں گزرنا, باقی سب کچھ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ بات آپ کے لیے اس ہفتے کی یہ ہے کہ آپ کو اپنے, جیسے بھی میں نے کہا کہ مرکری کا جو ہے ڈائریکٹ ہونا آپ کے لیے, آپ کے فیملی ایشوز کے لیے بہت اچھا تھا, آپ کے کانٹریکٹ کے لیے, کمیونیکیشنز کے لیے بہت اچھا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ گھر کے مسئلے ہیں جنہیں اس ہفتے آپ کو فوکس کرنا ہے, چیزوں کو جگہ پر رکھنا ہے سمبولکلی. جیسے آپ کے گھر چیزیں جو ہے نا وہ مکس اپ ہوئی ہیں یا میس اپ ہوئی ہیں, ان کو اپنے جگہ پر کرنا ہے. رشتوں کو, گھر کو, جو آپ کی لیونگ سپیس ہے, اس کو آپ نے تھوڑا سا ٹھیک کرنا ہے. اس کے بعد آپ کے جو آپ کے اولاد, اگر آپ کی اولاد ہے, یا جو آپ سے چھوٹے بہن بھائی ہیں, ینگر لوگ جو آپ کے ہیں, وہ آپ کے لیے تھوڑا سا اوور ری ایکٹ کر سکتے ہیں, آپ کے آگے بغاوت کر سکتے ہیں, آپ سے لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں. اس کو آپ تھوڑا سا اس کو برداشت کر لیجیے گا, کیونکہ یہ ٹائم جو ہے یہ تھوڑا سا آپ کے لیے برداشت کرنے کے لیے ہے. پھر یہ ہے کہ کچھ چیزیں ماضی سے آپ کے سامنے آئیں گی, جیسے کوئی ماضی کا رشتہ, ماضی کے دوست, ماضی کا کیس, ماضی کچھ چیز آپ کے سامنے آئے گی جس کو کہ آپ نے, جس کے بارے میں جذباتی نہیں ہونا, اس کو لاجیکلی اور اس کو آپ نے ذہن سے اس کو ہینڈل کرنا ہے اور کنٹرول کرنا ہے. آپ کی جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو جس کی تلاش ہے, جو آپ ڈھونڈ رہے تھے کمٹمنٹ, وہ آپ کو مل سکتی ہے. آپ کا نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے, نیگیٹو وائب جو اس ہفتے کی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. لوگوں کی مرضی ہوگی کہ آپ ان کے حساب سے یا ان کے مرضی سے یا ان کے ذہن سے فیصلہ کریں. لو وائب میں آپ کو درست فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. لو وائب بہت اسٹرانگ ہے آپ کی پلانٹس میں بھی اور آپ کے کارڈز میں بھی. سو بی ویری گراؤنڈیڈ. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ کو اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. مس انفارمیشن, رانگ انفارمیشن, مس گائیڈ کرنا اور چیزوں کا آگے پیچھے ہونا, نوٹس کا, پیجز کا آگے پیچھے ہونا, یہ بہت زیادہ پروبیبل ہے اس ہفتے. آپ کا اس ہفتے کا لاکی سٹون اونیکس بن رہا ہے. اونیکس ایک گرین کلر کا پتھر ہوتا ہے. دس از اونیکس, گرین کلر کا پتھر. اس میں ڈیکوریشن بھی ملتی ہے, اور جیمنائی دوستوں کو چاہیے کہ وہ اونیکس یا جیڈ کے ڈیکوریشن پیسز ضرور لے لیا کریں, وہ ان کو آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے, ایکچولی آپ کو چاہیے فارگیونیس. اس ہفتے دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے, فارگیو کرنے کی ضرورت ہے. شاید اسی لیے آپ کا جو لاکی چارم اس ہفتے کا ہے وہ بٹر فلائی ہے, اڑتی ہوئی تتلی کا امیج آپ کا جو لاکی چارم ہے وہ ہے. آپ کا ڈیوائن میسج اس ہفتے کا بھی بہت دلچسپ ہے, کیونکہ آپ ایک ایئر سائن ہے, اور آپ کے لیے سکون کے لیے, آپ کے اپنی جو وش فلفلمنٹ ہے اس کے لیے چڑیوں, برڈز کے وال کو دانا ڈالیں, یعنی اوپن جگہوں پر پرندوں کے لیے دانا ڈالیے, باجرا ڈالیے, دانا ڈالیے, تو آپ کے اپنے اندر بھی ایک کمفرٹ کی فیلنگ آئے گی. اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے
یہ جو ہفتہ ہے یہ ایسا ہے کہ اس ہفتے میں اب آپ کو اپنی زندگی کا چارج خود لینا پڑے گا، آپ کو اپنے فیصلے خود کرنے پڑیں گے، یا اگر کوئی لوگ آپ کی لائف میں انٹرفیئر کر رہے تھے تو اس انٹرفیئرنس کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو خاص طور پہ آپ کے گھر کا جو ماحول ہے اس کو، لاسٹ ویک میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنے کی ضرورت ہے، یا اس کو اپنی فیور میں یا اس کو اپنے حق میں کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی لیونگ سپیس کو کمفرٹیبل بنائیے، اور جن لوگوں کو جو آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں یا جو آپ کے ارد گرد ہیں ان کو اپنے حساب سے آپ کو کمفرٹیبل کرنا ہے یا اپنا کمفرٹ زون کریٹ کرنا ہے۔ لوگ آپ کو اس ہفتے بہت کنفیوز کرتے نظر آ رہے ہیں، چاہے آپ بازار میں ہیں یا آپ گھر میں ہیں یا آپ دفتر میں ہیں یا آپ کلاس روم میں ہیں یا آپ کہیں بھی ہیں، آپ کو لوگ کنفیوز کر رہے ہیں، لوگوں کی باتیں آپ کو کنفیوز کر رہی ہیں۔ آپ کو لگے گا اس ہفتے کی جو ایک اور وائب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو لگے گا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا، اب ہر جگہ آپ کو نا اس ہفتے ریڈ فلیگز نظر آئیں گے۔ آپ کو لگے گا کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، ادھر بھی کوئی پرابلم ہے، جگہ 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 آپ کو ریڈ فلیگز نظر آئیں گے۔ آپ نے ان کو اگنور نہیں کرنا، میں بھی کہ آپ انہیں سر پہ سوار نہ کریں، لیکن آپ اس کو اگنور بھی مت کیجئے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ کو لوگ ریپیٹڈلی آپ سے ایک بات کریں گے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ وہ غلط کر رہے ہیں، اس کو ایسے کریں ایسے، یعنی ریپیٹڈلی لوگ آپ کو ڈائریکشنز دے رہے ہیں اس ہفتے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو اگنور کریں۔ اور اس کے بعد آپ کے جسے کہتے ہیں نا کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے کہہ لیجئے آپ کو فائنینشیل ایشوز کچھ سیریس ہوئے تھے، ہو سکتا ہے آپ سے کچھ چیزیں مس بھی ہوئی ہوں، چوری بھی ہوئی ہوں، مس پلیس ہو گئی ہوں، اور جس کی وجہ سے آپ ڈسٹرب بھی ہوئے ہوں، یعنی فائنینشیل لاسز کا ایک تھا جس نے آپ کو پریشان بھی کیا، اور ہو سکتا ہے کہیں پر آپ نے شرمندہ بھی محسوس کیا، تو وہ چیز اب اس ہفتے ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ جو پرابلم تھی، جو لاسز تھے، وہ اب ریکوری کی طرف چل پڑیں گے۔ اس کے بعد آپ نے جسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے بہت دھیان سے لوگوں کو ملنا، بہت دھیان سے۔ آپ کو نہیں پتا کون کس بھیس میں ہے، کون کس لباس میں آپ کو کیسا دھوکہ دینا چاہ رہا ہے، سو بہت کیئرفلی لوگوں کو ملیے گا، اور اپنا دماغ حاضر رکھیے گا جب آپ لوگوں سے مل رہے ہیں، اپنے آپ کو گراؤنڈڈ رکھیے گا، اور لوگوں کی چکر بازیوں میں آنے سے آپ جتنا بچ سکے اتنا بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور اس کے بعد آپ کے جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو گولز سیٹ کرنے ہوں گے اس ہفتے، کوشش کریں کہ آپ اپنا کوئی ایک گول ضرور سیٹ کریں۔ آپ کی جو بھی لائف، ایون اف یو آر اے ہاؤس وائف، یا آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ ریٹائرڈ ہے، تو اپنا کوئی گول کہ میں نے اتنا وزن کم کرنا ہے، یا میں نے یہ کوئی ریلیشن شپ شروع کرنا۔ بیسیکلی ریلیشن شپ گولز اس ہفتے امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کوئی ریلیشن شپ گول رکھتے ہیں، چاہے وہ ریلیشن شپ مینز بزنس پارٹنرشپ ہو سکتی ہے، جہاں پر لوگ انوالو ہوں، سو اس چیز کے لیے آپ گول سیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو آبجیکٹ بھی ملے گا، منزل بھی، اور منزل تک پہنچنے کے راستے بھی آپ کو اس ہفتے اویلیبل دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ ہے a lot of financial help اینڈ اسسٹنس۔ آپ کی نیگیٹو انرجی ہے وہ، جو میں یہاں بھی آپ کو ایک چیز سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، کارڈز بھی وہی کہہ رہے ہیں، اوائڈ کنفیوژن، بیکاز جان بوجھ کر یہ کوشش ہے آپ کو نروس کرنے کی، کنفیوز کرنے کی، اور آپ کو راستہ بھٹکانے کی۔ لو وائب میں کمپٹیشن ہے، آپ کو جو آپ کی لو لائف ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے آپ کو لوگوں کے نخرے برداشت کرنے پڑ رہے ہوں، بلا وجہ کے آرگیومنٹ برداشت کرنے پڑ رہے ہوں، اور بلا وجہ کا کرٹیسزم برداشت کرنا پڑ رہا ہو، جسٹ توجہ کے لیے، آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی نیگیٹو طریقے اپنا رہا ہو۔ فائنانسز اور ایجوکیشن میں اب سمبولیکلی میں سمجھا سکتی ہوں کہ جہاں پر آپ کی ایجوکیشن ہے اس میں آپ پچھلے پیپر سٹڈی کیجئے، پاسٹ پیپر کو سٹڈی کیجئے، اور اس کے بعد فائنانشیل جو آپ کی سچویشن ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے آپ بھی ماضی کی اپنی انویسٹمنٹس یا اپنے ماضی کے جو آپ کے فیصلے تھے ان پر غور کر سکتے ہیں۔ آپ کا اس ہفتے کا لاکی سٹون جو ہے وہ ہے
काला टूरमलीन, ब्लैक टूरमलीन आपका लकी स्टोन है। आपका जो लकी चार्म है वो एप्पल है, रेड एप्पल विद ग्रीन लीफ। मैंने तो इस तरह रखा होता है, ये ज्वेलरी पीस है, लाल सेब और उसके साथ एक सब्ज पत्ता, ये आपका लकी चार्म है। अगर सब्ज पत्ता नहीं भी है तब भी लाल सेब और लकी चार्म अगर तो आप ओरिजिनल रखें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। आपका इस हफ्ते का जो डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आप हवाओं में उड़ें, हवाओं में उड़ें, अपने एम्बिशंस को पूरा करें, तो ज़मीन पर चलती अल्लाह की मखलूक की बेलौस खिदमत करें। और यानी कि किसी ऑर्फनेज में, यतीम खाने में कोई चैरिटी कीजिए या उनकी खिदमत कीजिए। जो ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो डेस्टिट्यूट बच्चों को या लोगों को सहारा देती हैं। अब मूव करते हैं लियो की तरफ। हमारे लियो दोस्तों के लिए एक तो कुछ अरसे से मूड स्विंग्स चल रहे थे, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स चल रहे थे, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहा था आपका मूड, और आपको लग रहा था कि सब लोग गलत हैं ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसने भी मुझे ये कहा, उसने भी मुझे वो कहा, और इस तरह से आप लोगों को रिजेक्ट कर रहे थे अपने माइंड के अंदर। तो वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी, मूड स्विंग्स भी ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगले हफ्ते नया चांद होगा। नया चांद है मेरा ख्याल है 2 या 3 तारीख को। सो जब ब्लास्मिक मून है या अमावस है या डार्क मून है वो आपके घर में होगा, यानी जो चांद है वो आपके घर में गरूब होके वर्गों में तलू होगा। ये वो टाइम होता है ब्लास्मिक मून जब आपके अपने घर में होता है, तो ये आप अपने अंदर से जितनी नेगेटिविटी है उसको आप रिलीज कर सकते हैं। जैसे इसके रिचुअल्स होते हैं, आप देखते हैं किस चीज़ ने आपको स्ट्रेस किया, आपको किस चीज़ से जान छुड़ानी है, आपने क्या हासिल करना है और आपने अपनी ज़िंदगी से किस चीज़ को निकालना है, तो आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकाल सकते हैं। 3 दिन हमें मिलते हैं, ये होता है 28, 29 और 30 चांद की पैदाइश से जो पहले का टाइम होता है वो 1 दिन 2 दिन वो बेहतरीन होते हैं कि अपने अंदर से आप हर तरह का जो भी ईवल आई है, मैजिक है, नेगेटिविटी है, जो भी आप समझते हैं कोई चीज़ नेगेटिव आपको डिस्टर्ब कर रही थी, उसे आप अपनी इबादत से और अपनी मेडिटेशन से, वो रिचुअल्स होते हैं कुछ, वो आप स्टडी कर लीजिएगा। इस हफ्ते आप इस हफ्ते के एंड पर जब नए चांद की पैदाइश हो तो वो अमावस आपके घर में होगी, वो गरूब आपके घर में होगा। सो चांद का गरूब होना अपने घर में नेगेटिविटी अंदर से, बंदे के अंदर से, उसके ऑरा से ख़त्म करता है। उसके बाद आपने दूसरे लोग इस हफ्ते आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। वो कुछ यूँ रहा है कि जैसे आप अपनी माजी की किसी गलती को कॉम्पनसेट कर रहे हैं, आपको लगता है मैंने कुछ दिन पहले इसके साथ ये बुरा सलूक किया, चलो अब मैं इससे कॉम्पनसेट करूं, और लोग इससे आपका फ़ायदा उठाने लग जाएं। सो इसका भी आपने ध्यान रखना है। और उसके साथ आपके इर्द गिर्द का माहौल जो है वो तेजी में बदल रहा है, पल में तोला, पल में माशा भी चीज़ है, मंजर तेजी से। लास्ट वीक भी यही बात हुई थी, इस हफ्ते भी यही चीज़ है। और आपने अपने एंगर को कंट्रोल करना है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। और उसके बाद आपने अपने फोकस को डायरेक्ट रखना है। आपकी सोचें बिगड़ सकती हैं, आप झगड़ा कर सकते हैं, आप किसी के साथ बिला वजह की जैसे होता है ना, बिला वजह का आप किसी को चैलेंज कर सकते हैं, और आप बिला वजह जो है आपके लिए इश्यूज पैदा हो सकते हैं, आप अपने लिए पैदा कर सकते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। और उसके बाद मरकरी का आपके अपने घर में डायरेक्ट होना 28 तारीख को आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सो 28 के बाद मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा आपके घर में, और आप एक सुकून से थोड़ा सुकून आपके अंदर पैदा होगा। उसके बाद इस हफ्ते आपको फाइनेंशियल परेशानी बहुत आ सकती है। परेशानी मसला नहीं कह रही, ज़हनी तौर पर आपको लगेगा कि आपकी सेविंग्स कम है, आपको इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा नहीं है, इस तरह की बहुत सारी जो सोचें हैं वो इस हफ्ते आपको फाइनेंशियल अपसेट हो सकते हैं। सोचने से कुछ नहीं होता, मंजिलें सेट करने से, गोल सेट करने से होता है। सो अपने आप को इस तरह की बिला वजह की सारी जो बातें मैंने भी आपको बताई हैं, ये सारी सोचों की सतह पर हो रही हैं। तो इससे अगर आप निकल जाते हैं, अपने आप को थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, तो अब एक पुरसुकून हफ्ता भी गुजार सकते हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि
کہ آپ یہاں بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کو فائنینشیل سوچیں آ رہی ہیں, پریشانیاں آ رہی ہیں. کارڈس کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو, فائنانسز آر آن اٹس وے. آپ کی پازیٹیو انرجی منی ہے, کیش ہے اور کیش فلو ہے. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ لوگ وعدہ کر کے مکر سکتے ہیں, اپنی بات سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں. آپ کی لو وائب ایسے ہے کہ جیسے آپ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھ سکتے ہیں. بہت فوکس رہیے گا, کم از کم 28 اگست تک بہت فوکس رہے گا. فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے سب کچھ بالکل ٹھیک ہے. آپ کی پلاننگ بھی ٹھیک ہے, آپ خود بھی ٹھیک ہے, آپ کی اسٹڈی بھی ٹھیک ہے. تھوڑا سا نیا پن لے آئیے, بس چیزیں جو ہیں وہ پرانے انداز سے آپ کر رہے ہیں. آپ کا جو لکی سٹون اس ہفتے کا بن رہا ہے وہ یہ سٹار سٹون بن رہا ہے. یہ سٹار سٹون ہوتا ہے, اس میں یہ براؤن کلر کا بریک کلر کا سٹون ہوتا ہے, اس میں چھوٹے چھوٹے ستارے چمکتے ہیں. وہ یہ آپ کا لکی سٹون ہے. اور جو آپ کو لکی انرجی چاہیے اس ہفتے, لکی چارم آپ کو چاہیے, اٹ از اے گولڈن کوائن. یہ بہت دفعہ گولڈن کوائن جو ہے یہ آپ کا لکی چارم آتا ہے. یہ کسی بھی طرح کا راؤنڈ ہو, کوئی بھی راؤنڈ چیز اور کوائن کی شیپ ہو, تو یہ آپ ایک لاکٹ پرماننٹ اپنے لیے بنا لیجئے, یا کوئی چیز کی رنگ میں پرماننٹ آپ کے پاس یہ ہو. یہ آپ کا آل ٹائم لکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو اس ہفتے جو انڈے ہوتے ہیں, ایگز ہوتے ہیں, وہ آپ کو ان کو چیریٹی کیجئے. ایک دن ان کو انسانوں کو دیجئے, ایک دن جانوروں کو دیجئے, اور ایک دن کسی جیسے آپ کسی یتیم خانے میں, آرفنیج میں یا اولڈ ایج ہوم میں دے دیجئے. انڈے, ایگز 3 days کرنا ہے, 7 days بھی کر لیں, کیونکہ یہ آپ کا ڈیوائن میسج ہے اور یہ آپ کی زندگی سے نیگیٹو انرجی کو بالکل مائنس کرنے کی انرجی رکھتے ہیں. سو ایگز, اور ایگز کو چیریٹی کرنا آپ کا اس ہفتے کا ڈیوائن میسج. آپ موو کرتے ہیں ورگو کی طرف. ہمارے ورگو دوستوں کے لیے لانگ اویٹڈ گڈ نیوز, آپ کا اپنا جو رولر ہے وہ ڈائریکٹ ہو گیا, اور آپ کے گھر میں وہ ریٹروگریڈ ہوا تھا, آپ کے پچھلے گھر میں چلا گیا, 12ویں گھر میں چلا گیا. وہاں جا کے اس نے کوئی جسے کہتے ہیں طوفان برپا کیا ساری دنیا کے لیے, اور اب وہ 28 کو ڈائریکٹ ہو جائے گا. سو آپ کے لیے سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی بوجھ اتر گیا. یہ آپ کو پریکٹیکلی فیل ہوگا, آپ محسوس کریں گے کہ جیسے آپ کے اوپر سے کوئی بوجھ اتر گیا. آپ کوئی چیز کندھوں پر اٹھا کر پھر رہے تھے, وہ آپ کے اوپر سے چلا گیا. اس کے بعد آپ نے ایک اور احتیاط کرنی ہے. ہوتا ہے نا سم ٹائمز ہم کسی کی طرف بہت ڈیووٹڈ ہوتے ہیں, ہم ایک ڈیووشن کا ہمارے اندر ایک فیلنگ آتی ہے, تو اب ہم پرخلوص ہو کر, بے لوس ہو کر, تو اس ہفتے آپ ایک بے لوس ہو کر اپنی دولت, اپنا پیسہ ایسے لوگوں پر لٹا سکتے ہیں جس کو ڈیزرو نہیں کرتے. مثلا آپ کسی کی یعنی کہ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی دل کی ڈیووشن کی وجہ سے کسی حقدار کا حق مار کے کسی اور کو دے دیں. اس کا آپ نے دھیان رکھے. اور یہ دیکھیے, کیونکہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دھیان رکھیے کوئی آپ کی رحم دلی کا, آپ کی محبت کا ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھا رہا, اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اس کے بعد اس ہفتے ایک اور چیز بھی ہوتی دکھائی دیتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ عرصے سے آپ کی کریٹیوٹی, ایک چیز ہوتی ہے سب رائٹرز بلاک کہتے ہیں کہ نئے آئیڈیاز نہیں آ رہے ہوتے, مائنڈ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے آپ بس ایک روٹین میں چل رہی ہے. تو وہ جو رائٹرز بلاک ہے وہ اس ہفتے آپ کے اندر سے دور ہو جائے گا. آپ کا دماغ دوبارہ سے ایک دم کھلے گا. اس کے بعد آپ کے لیے ایک مشورہ ہے کہ آپ کو ضرور 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 کوئی ہابی اس ہفتے بنانی چاہیے. کچھ ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو دنیا سے بے پرواہ کر دے. کوئی ہابی, کوئی کریٹیوٹی, کوئی ایسا کام جو فار ہابی, جس کو ہم ہابی کہتے ہیں. یو مسٹ نیڈ اے ہابی دس ویک. اس کے بعد آپ کو اس ہفتے جیسے ہوتے ہیں نا سم ڈریم پروجیکٹس, ایسے پروجیکٹ جن کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا تھا, ایسے لکی بوسٹر, ایسے ڈریم پروجیکٹس آپ کو مل سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے ہمارے جو ورگو دوست ہیں نا, ان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں.
بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں لوگوں کو اور تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا ہے کہ تھوڑے بلنٹ بھی ہوتے ہیں, تھوڑے اسٹریٹ فارورڈ بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہ رہے ہیں یا آپ کسی کو تانا مار رہے ہیں یا سنب کر رہے ہیں. آپ تنقید کر رہے ہوتے ہیں ٹو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوتا ہے. تو اس ہفتے یہ جو آپ کا کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے نا, یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, تو کنٹرول کیجیے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو مشورہ دے رہے ہو اور کوئی برا مان جائے. تو اس کا آپ نے تھوڑا دھیان رکھنا ہے اور اپنا پورا فوکس رکھیے. جو یہ آپ کو ایک لکی بوسٹر اس ہفتے مل سکتا ہے یا لکی بریک مل سکتا ہے یا ڈریم پروجیکٹ مل سکتا ہے, اس پر تھوڑا سا اپنا فوکس رکھیے گا. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے اٹ از لو, لوگوں کی محبت, کوآپریشن اور چیزوں کی کمپلیکیشنز جو ہے نا, اگر جو کوئی چیزیں بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ تھیں آپ کی زندگی میں تو وہ کمپلیکیشنز دور ہو سکتی ہیں. آپ کی نیگیٹو انرجی اینگزائٹی ہے, بے چینی ہے, گھبراہٹ ہے, بلا وجہ لوگ کریٹ کر رہے ہیں, آپ کو بے چین کر رہے ہیں, یا آپ کا تھوڑا سا اپنے آپ کو پرسکون رکھیے گا. آپ کی لو وائب میں لوگ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور شاید آپ اگنور کر رہے ہیں یا آپ اوائڈ کر رہے ہیں, سو اس کو آپ تھوڑا سا اپنے رویے کو دیکھیے. آپ کی جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں وہ سٹیبل نہیں ہے. آپ کی توجہ جو ہے وہ ابھی آپ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں, پھر آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں گے, پھر آپ یہ, اور اینڈ میں سارا کچھ مکس ہو جائے گا. سو اس کو تھوڑا سا دھیان میں رکھیے گا. آپ کا اس ہفتے کا لکی سٹون گارنیٹ ہے. گارنیٹ آپ کا لکی سٹون ہے اور گارنیٹ ویسے بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے, تو گارنیٹ ایک اپنے ساتھ, گارنیٹ کا تھمبل اپنے پاس آپ رکھ سکتے ہیں. اس طرح سے یہ گارنیٹ ہوتا ہے دیٹ یو شوڈ ہیو, اور اس ہفتے گارنیٹ آپ کے لیے لکی بریک لے کر آئے گا. آپ اس ہفتے کا آپ کا جو لکی شام بن رہا ہے وہ انگور بن رہے ہیں, گریپس, انگوروں کا گچھا, اور انگور اگر آپ کو ڈارک کلر کے مل جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے مختصر لوگ, مختصر الفاظ, مختصر توقعات اس ہفتے آپ کو کامیابی دلا سکتی ہیں. اب موو کرتے ہیں لیبرا کی طرف. ہمارے لیبرا دوستوں کے لیے ایک گڈ نیوز ہے, اور سب سے بڑی گڈ نیوز تو یہ ہے کہ آپ کا اپنا رولر وینس آپ کے اپنے گھر میں ٹرانزٹ کر جائے گا اس ہفتے, اور تقریباً 1-1.5 سال بعد وہ آپ کے گھر میں آیا ہے, اپنے گھر میں آیا ہے. تو یہ ٹائم جو آپ کے اپنے گھر میں آنے کا ہے وینس لیبرا میں, یہ ساری دنیا کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے. ساری دنیا, ایک تو تھوڑا سا کچھ لوگ جو سینسٹیو ہوتے ہیں, ایموشنل ہوتے ہیں, وہ تو ہوپلیسلی آپ کہہ سکتے ہیں فال ان لو ہو جاتے ہیں, اور عام لوگ بھی زندگی کو رومانٹیسائز کرتے ہیں, اور اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے. گلیمر اور منی, دو چیزیں سب کی زندگی میں امپورٹنٹ ہو جاتی ہے, اور آپ جو ہے آپ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہو جاتے ہیں. ہمارے لیبرا دوست جب بھی وینس, اور وینس کے ساتھ جو جونو ایک ایسٹیرائڈ ہے وہ بھی آپ کے یہاں پر ہی ہے, اور کیتو بھی آپ کے یہاں پر ہی. سو آپ جو ہیں وہ جونو جو ہے یہ ایسٹیرائڈ جو ہے یہ ایسٹیرائڈ آف میرج ہے, یہ میرج کو اٹریکٹ کرتا ہے. سو اف یو آر سنگل تو پھر آپ کے لیے تو یہ ٹائم جو ہے نا یہ آؤٹ آف دس ورلڈ ہو سکتا ہے. یہ 4 ہفتے یو کین ہیو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ہیو, کیونکہ اس وقت جو جوپیٹر ہے وہ بھی آپ کے 9th ہاؤس میں ہے. سو یور لو لائف کین بی glowingly important. You can have a ravishing romance if you want to. اور تلاش کرنے سے مل جاتی ہیں چیزیں. جب آپ یونیورس کو کوئی اپنی وش دیتے ہیں, تو مینیفیسٹ کرتے ہیں, تو وہ چیز پوری ہو جاتی ہے. بہرحال آپ بہت زیادہ چیزوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کا ذہن میں ایک اور چیز اس ہفتے بہت زیادہ, اس ہفتے اور اگلے 2-3 ہفتوں میں یہ چیز کہ آپ کو ہوگا کہ مجھے اپنا گھر جو ہے نا, آپ کا گھر آپ کی سوچوں کا سینٹر بن جائے گا. گھر کو سجانا, بنانا, ڈیکوریشن, سجانا, بنانا, یہ چیز جو ہے نا یہ آپ کے لیے سینٹر آف یور تھاٹس بن جائے گی. اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ آپ نے اس ہفتے ایک چیز کو اوائڈ کرنا, وہ ہے ہیلتھ فوبیا. آپ کو لگے گا کسی اس کو یہ بیماری تو نہیں, اس کو وہ بیماری تو نہیں, جو آپ ٹی وی پہ دیکھیں گے جو ایسی آپ کی نظروں کے سامنے سے گزر جائے گی. کبھی آپ کو اپنے بارے میں لگے گا, کبھی آپ کو دوسروں کے بارے میں لگے گا. سو ہیلتھ فوبیا کو اوائڈ کیجیے. اس طرف جائیے ہی مت. اگر آپ چلے گئے
تو پھر آپ بہت پریشان ہو جائیں گے. اور اس کے بعد آپ کے ارد گرد جو لوگ رہ رہے ہیں آپ کو ان سے نیگیٹو فیلنگز آنا شروع ہو جائیں گی, کیونکہ آپ کا گھر, آپ کی لیونگ اسپیس یا جہاں آپ کام کر رہے ہیں, جو آپ کی سراؤنڈنگز ہیں وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, آپ کی وائب ایسی ہے, باقی لوگوں کے لیے اس طرح نہیں ہے. سو آپ بجائے انڈرسٹینڈ کرنے کے لوگوں کی فیلنگ کو کہ وہ اور طرح سوچ رہے ہیں, آپ اور طرح سوچ رہے ہیں, آپ نیگیٹو فیل کرنے لگ جائیں گے. سو اس کے بعد آپ کو اپنے دوستوں میں سے کچھ لوگوں کو جن کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا اونچ نیچ ہو گئی, یا جن کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو گیا, یا جن کے ساتھ بدمزگی ہو گئی, ان کو آپ کو تھوڑا سا دل بڑا کیجیے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے آپ کو ٹانٹس کیا اور کچھ لوگوں کی باتیں بہت بری لگی ہوں, دوستوں کی, اپنوں کی, تو ان کو معاف کرنے کا یہ ٹائم ہے, اور آپ نے دل بڑا کرنا ہے اور معاف کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز کسی نے آپ کا دل دکھایا یا آپ کی ایگو کو بروز کیا یا ہرٹ کیا, معاف کر دیجیے. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ وہی ہے لو, اینڈ اٹس آل اباؤٹ لو, اینڈ اٹس آل اباؤٹ لو اینڈ میوزک. یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کو خوشی بھی دے سکتی ہیں اور آپ کی زندگی کو بہت زیادہ امپروو بھی کر سکتی ہیں. اور نیگیٹو انرجی بھی یہی ہے, لوگ پیار سے آپ کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں, پیار سے آپ کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. تو لو از یور نیگیٹو ایز ویل ایز یور پازیٹیو وائب. آپ کے جو آپ کی لو وائب ہے اس میں بہت زیادہ کمیونیکیشن ہے, بٹ پھر وہی بات, میک رائٹ چوائسیز. آپ کے جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے وہ بہت ہوپ لیس ہیں. اس وقت آپ کو بہت زیادہ اپنے نالج بیس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے امپروو کرنے کی ضرورت ہے آپ کو اپنے انفارمیشن کو. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے وہ کارنیلین بن رہا ہے. کارنیلین اس طرح کا ایک سٹون ہوتا ہے ریڈ کلر کا. سو کارنیلین از یور لاکی سٹون. آپ کا جو لاکی چارم ہے اس ہفتے جو آپ کے لیے اٹریکٹ کر سکتا ہے لاکی انرجی, وہ ہے ڈارک پنک کلر کا کوئی پھول, روز یا پھر کوئی فیدر. روز ہو یا اس طرح سے کوئی گلابی پتا ہو, اس کو آپ اپنی کتاب میں رکھ سکتے ہیں, آپ اپنے پلو کے نیچے رکھ سکتے ہیں. دس ول اٹریکٹ لو فار یو. آپ کا جو اس ہفتے کا ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو. سو ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہتر ہے. اب موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف. ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے اسکارپیو دوست جو ہے نا وہ دے آر لوکنگ فار ٹربل دس ویک. آپ جگہ جگہ کوشش کر رہے ہیں, رک کر لوگوں سے آرگومنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا لوگ آپ سے کر رہے ہیں. یہ ٹائم جو ہے نا ٹربل اوائڈ کرنے کا ہے. کوشش کریں کہ آپ ٹربل کو اوائڈ کریں, سچویشنز کو اوائڈ کریں, چور راستے سے باہر نکلنے کی کوشش کریں. اور اگر کوئی آپ کو بلاتا ہے, چیلنج کرتا ہے, تو اسے اگنور کریں. اس کے بعد آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کے اندر کسی طرح کی کوئی بے چینی ہے جس نے آپ کو پریشان کر کے رکھا ہے, اور آپ ان لوگوں کو شاید مس کر رہے ہیں. اس بے چینی اور اس گھبراہٹ کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو مس کر رہے ہیں جو آپ کی زندگی سے جا چکے ہیں یا وہ موو آن کر چکے ہیں, لیکن آپ کو وہ یاد آ رہے ہیں. بھولے بسرے لوگ, بچھڑے ہوئے لوگ آپ کو یاد آ رہے ہیں. اس کے بعد آپ کے ارد گرد بہت زیادہ گوسپ ہے, آپ کے ارد گرد بہت زیادہ غلط باتیں ہو رہی ہیں, افواہیں ہو رہی ہیں, اور آپ کو ایسی غلط انفارمیشن دی جا رہی ہے آپ کے دوستوں کے بارے میں, یا جس آرگنائزیشن میں آپ کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں, یا کیسے بھی آپ کو اس طرح کی انفارمیشن دی جا رہی ہے جس پر آپ بنا تحقیق کے یقین کر لیں گے. کسی بھی بات پر آپ نے یقین نہیں کرنا جب تک کہ آپ اس کی اچھی طرح تحقیق نہیں کر لیتے. اس کے بعد آپ کو ماضی کے حوالے سے, جیسے میں نے کہا کہ آپ کو کچھ بھولے بسرے لوگ یاد آ رہے ہیں, پھر ماضی کی بازگشت, ایکوز آف پاسٹ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ دکھائی دے رہی ہیں.
آپ نے ہیلتھ کے بارے میں بہت زیادہ نہیں سوچنا، اپنی ہیلتھ اور دوسروں کی ہیلتھ، کیونکہ یہ کسی طرح آپ کا فوبیا بن سکتا ہے، اور ادھر اگر آپ کا دماغ پھنس گیا تو پھر آپ اسی حوالے سے سوچتے رہیں گے اور پھر آپ یہی سوچتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو اس ہفتے ایسے لوگ ملیں گے جو آپ سے وہ چیزیں مانگیں گے جو آپ دینا نہیں چاہتے، یو ڈونٹ وانٹ ٹو گیو، بٹ پیپل میں جان بوجھ کے جسٹ ٹو سی آئی مین یور ریئیکشن یا واٹ ایور۔ تو آپ نے اس کو بھی سچویشن کے حساب سے ہینڈل کر لیجیے گا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ سے نو نہ کرتے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کو اپنے گھر میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل کرنا ہے، جیسا بھی ہے گھر گھر ہوتا ہے، تو اپنے گھر کو تھوڑا سا آپ کمفرٹیبل کریں اور گھر میں زیادہ ٹائم گزاریں، یہ سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد اپنے آپ کو آپ نے ہر صورت میں ڈپریشن سے بچانا ہے، کیونکہ وائب ہے یہ بلا وجہ کا ڈپریشن۔ زندگی میں ہر انسان کے بہت سارے اچھے برے واقعات ہوتے ہیں، تو کبھی ہمیں ڈپریشن ہٹ کر جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، وائب لو ہو جاتی، سو ٹرائی اینڈ اوائڈ ڈپریشن۔ اس کے بعد آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے سفر اور مسافر دونوں آپ کے لیے خوشخبری کا باعث ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیے باہر سے دور دیش سے کوئی خوشخبری آئے۔ آپ کی نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بند گلی میں محسوس کریں گے، آپ محسوس کریں گے کہ میرے پاس وے فارورڈ کوئی نہیں ہے، اور میں آگے نہ آگے جایا جا سکتا ہے نہ پیچھے جایا جا سکتا ہے۔ یہ صرف سوچ ہے، اس سے نکلنے کی کوشش کیجیے۔ اور یہی سیم سوچ آپ کو لو وائب میں بھی ہے، ویئر یو تھنک کہ بند گلی ہے، اس کو امپروو نہیں کیا جا سکتا، یا جو ہے بس ٹھیک ہے، اس کو آپ نے تھوڑا سا امپروو کرنا ہے، اپنی لو لائف کو آپ نے تھوڑا سا امپروو کرنا ہے۔ آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ کو کرٹیکل انالیسس کی ضرورت ہے، اپنے آپ کا۔ اپنے آپ کو دیکھیے، آپ صحیح پڑھ رہے ہیں، آپ صحیح کر رہے ہیں، کہیں آپ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ اپنا استاد خود بننا پڑے گا۔ آپ کا جو لکی سٹون ہے اس ہفتے کا وہ بن رہا ہے یہ جو ہوتا ہے کلیئر کوارٹز، کلیئر کوارٹز، یہ آپ کا کلیئر کوارٹز ہے، دس از مون سٹون۔ مون سٹون اس ہفتے نہیں چاہیے آپ کو کلیئر کوارٹز چاہیے۔ یہ کلیئر کوارٹز اپنے ہاتھ میں رکھیے، یا اس کو گلے میں پہن لیجئے، یا اپنے بیڈ سائڈ پہ رکھیے۔ آپ کی سکن کو اگر یہ ٹچ کرے اس فارم میں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ان نیگیٹو وائبس کو، جب وائبس لو ہوتی ہے اور ڈپریشن ہٹ کرنے والا ہوتا ہے تو یہ اس کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے۔ آپ کا جو لاکی چارم اس ہفتے کا ہے، جو آپ کے لیے لاکی انرجی اٹریکٹ کرے گا، وہ ہے یہ گولڈن کلر کا کوئی بھی پتا۔ یہ اگر انگور کا پتا آپ کو مل جائے، یا اس طرح کا جس کے کونے بنے ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کونے، یہ بہت زیادہ ہیلنگ اور لکی انرجی اٹریکٹ کرتا ہے، اس طرح کا پتا۔ اینڈ دس از ویری ایزیلی اویلیبل، آپ کو کسی بھی ڈیکوریشن شاپ سے، بک شاپ سے مل جاتا ہے۔ اگر آپ کو اس شیپ میں نہیں بھی ملتا تو کوئی بھی گولڈن پتا چاہیے، لیف، گولڈن لیف از یور لکی چارم۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے الائچی، کارڈمم جو ہوتا ہے، الائچی لے کر نارتھ کو فیس کرنے والی روشن جگہ پر رکھ دیں، یا اپنے پلو کے نیچے رکھ دیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ اس سے آپ کے جو یہ ذہن میں بلاکس ہیں، بلاک بننے میں، یہ آپ اپنے آپ کو بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں، یہ آپ اس سے ریلیز ہو جائے گی۔ یہ والی تھاٹ جو ہے نا، الائچی نارتھ کو فیس کرنے والی روشن جگہ پر رکھ دیں۔ اب موو کرتے ہیں سیگیٹیریس کی طرف۔ سیگیٹیریس دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے یہ فائنانسز کو لے کر بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ اپنے فائنینشیل گول سیٹ کرتے ہیں تو، اور اس کو اچیو آپ آسانی سے کر پائیں گے۔ سیٹ یور گولز، جو بھی آپ اچیویبل قسم کے گول سیٹ کیجئے، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ پراپرٹی سیل کرنا چاہتے ہیں، یا پراپرٹی بائی کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے اکاؤنٹ میں سرٹن کیش چاہتے ہیں، تو وہ جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ آپ اپنا گول سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی زندگی میں ایک اور سچویشن بہت امپورٹنٹ ہے، جیسے 10 ورسز 4، یعنی 4th ہاؤس ہوتا ہے ماں کا، 10واں گھر ہوتا ہے باپ کا۔ سو یہ جو ہے یہ بالکل اپوزٹ، آپ کی زندگی میں جتنے میلز ہیں وہ ایک طرف ہوں گے، جتنے فیمیلز ہیں وہ دوسری طرف ہوں گے۔ میلز یعنی دونوں آمنے سامنے ہیں، اور یہ سچویشن آپ کو ہینڈل کرنی پڑے گی۔
کیونکہ آپ کو اپنا ماں کو ناراض سمبولیکلی میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں سچویشن یہ سب اپنی لائف میں اپلائی کر کے دیکھیے گا کہ ایک طرف ماں ایک طرف باپ ہے، نہ آپ ماں کو ناراض کر سکتے ہیں نہ آپ باپ کو ناراض کر سکتے ہیں، لیکن وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور آپ نے اس سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے. سو دس از یور سچویشن. اس کے بعد آپ کے جو اگر آپ کو دوستوں کی تلاش ہے، اپنا ٹرائب سم ٹائمز ہوتا ہے، ہم اپنا ٹوین فلیم تلاش کرنا چاہتے ہیں یا ہم اپنا ٹرائب تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کے لیے یہ جو ٹائم ہے سپٹمبر، یہ جو 25 اگست سے لے کر تو 15 سپٹمبر تک، یہ ایسا ٹائم ہے کہ جس میں آپ اپنے لیے ٹرو فرینڈز، دوست تلاش کر سکتے ہیں، ناراض دوستوں کو منا سکتے ہیں، یا آپ اپنے ناراض دوستوں کو منا سکتے ہیں، نئے دوست بنا سکتے ہیں. اور دوستوں کے حوالے سے یہ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے، اور آپ نے ایک سگنلز پہ بھی غور رکھنا ہے، کیونکہ دوستی محبت میں کنورٹ ہو سکتی ہے. وہ جو ایک فائن لائن ہے بٹوین لو اینڈ فرینڈشپ، وہ بلر کر سکتی ہے. سو اس بات کو اپنا فوکس اور اپنا دھیان اوپن رکھیے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں تو الگ بات ہے، نہیں چاہتے تو اس کو آپ اپنے فوکس میں رکھیے گا. اور اپنے اس ہفتے آپ کو اپنے آپ کو گراؤنڈڈ رکھنا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اپوزٹ ڈائریکشنز میں کھینچ سکتی ہیں. آپ نے اپنے ٹائم کو سیف کرنا ہے، اپنے ٹائم کو بچانا ہے، اور آپ نے فلو کے ساتھ نہیں بہنا، آپ نے اپنے مائنڈ کے ساتھ چلنا ہے. اگر جس چیز کے لیے آپ کا ذہن راضی نہیں ہے، اس چیز کو آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسپیک تھوڑا سا آپ نے فرینکلی اور بات کرنی ہے، لیکن دوستانہ رویے میں. یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ اس ہفتے بہت سارے لوگ آپ کے رویے سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ کا رویہ ضرورت سے زیادہ ہارش ہے. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ لو ہے، رومانس ہے، دوستی ہے، اور آپ کے کاموں میں آسانی ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی آپ کے بنے بنائے کام کو بگاڑنے کی بہت اسٹرانگ کوششیں ہیں. آپ کے جو لو وائب ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ آپ کو اپروچ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کی طرف اٹریکٹ بھی ہو سکتے ہیں. فائنانسز اور جو آپ کی ایجوکیشن ہے، آؤٹ لک بہت اس وقت لگ رہی ہے ڈپریسو لگ رہی ہے. تھوڑا آپ کا جیسے دل نہیں چاہ رہا پڑھنے کو، یا کتابیں آپ کو اٹریکٹ نہیں کر رہی، یا آپ اوائڈ کر رہے ہیں چیزوں کو، آگے 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 ڈالتے چلے جا رہے ہیں. سو اس کو تھوڑا سا چیک کیجئے. اس کے بعد آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے وہ ایمیتھسٹ بن رہا ہے. ایمیتھسٹ پرپل کلر کا سٹون ہوتا ہے. میرے ارد گرد آپ کو جو بھی جامنی پتھر نظر آئے گا وہ ایمیتھسٹ ہے، کیونکہ ایمیتھسٹ ماسٹر ہیلر ہوتا ہے. اس کو بہت زیادہ آپ کے ارد گرد ہونا چاہیے ہر کسی کے. اور یہ جو ہمارے سیگیٹیریس دوست ہیں ان کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس ہفتے. آپ کا جو لاکی اس ہفتے کا لاکی چارم ہے وہ چابی ہے. کی ہے. دس از واٹ یو نیڈ دس ویک، بیکاز آپ کو لوگ آئسولیشن میں بھیج سکتے ہیں، یا آپ کو کچھ ایسی آئسولیشن کی یا تنہائی کی، اکیلے پن کی فیلنگ ہو سکتی ہے. اور ویسے بھی جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ آپ اپنے دوست، سو بائی آل مینس یو کیری دس لاکی چارم، دس ول اوپن مینی ڈورز فار یو. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اپنے کسی دور پرے رشتہ داروں کو بلا وجہ کال کیجئے ہیلو کرنے کے لیے. اور اگر وہ ناراض ہیں تو ایسا لازمی کیجئے. ناراض رشتہ داروں کو جسٹ کال اینڈ سے ہیلو، کیونکہ بیسیکلی جو آپ کا ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے صلہ رحمی کیجئے. اب موو کرتے ہیں کیپریکن کی طرف. اب یوں سمجھ لیجئے ہمارے کیپریکن دوست، یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے پیسہ، کام، کاروبار، ریپوٹیشن آپ پر مہربان ہیں. آپ جس کام کو ہاتھ لگائیں گے وہ کام ہوتا دکھائی دیتا ہے. یہ ہو سکتا ہے آپ کی جو وائبز ہیں وہ آپ کے نام کو، آپ کے ریکگنیشن کو، یعنی کہ آپ کو ایسے لوگ مل سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، سمبولیکلی آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس اسکل ہے لیکن پیسہ نہیں ہے، تو آپ کو پیسہ لگانے والا یا انویسٹر مل جائے گا. دس از دی سینیریو.
جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کو وہ کرنے کے لیے آپ کو مدد ملے گی. آپ کو تھوڑا سا کیلکولیشن کے حوالے سے تھوڑا سا کیئرفل رہنا ہے, کیونکہ کیلکولیشن مسٹیکس ہو سکتی ہیں. کیلکولیشن میں آپ جانتے ہیں, یہ پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک صفر سے یا ایک نقطے سے کتنا فرق پڑ سکتا ہے. سو آپ نے بہت زیادہ اپنی کیلکولیشن کو درست رکھنا ہے. اس کے ساتھ ایک اور سچویشن بھی ہے, یہ ہفتہ ایسا آپ کو فیل ہوگا کہ جیسے کچھ ہونے لگا ہے, جیسے کچھ ہونے والا ہے, جیسے کوئی آ رہا ہے. یہ ایک فیلنگ ہے, یہ بہت اسٹرانگ فیلنگ ہے. یہ فیلنگ کیوں ہے یہ میں آپ کو اگلے ہفتے بتاؤں گی, لیکن یہ ایک فیلنگ آپ کے اندر سے اسی ہفتے شروع ہو جائے گی کہ جیسے کوئی آ رہا ہے, کچھ ہونے والا ہے, کوئی اچھا ہونے والا ہے. اٹس اے پازیٹیو فیلنگ. سو اس پر ہم نیکسٹ ویک بات کریں گے. سو یہ ہفتہ جو ہے یہ آپ کے لیے اوور آل ایک کامیابی لے کے اور کامیابی کے ساتھ آپ کی منزلیں آسان کرتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ہیں کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں. کیونکہ ہمارے جو کیپریکون دوست ہیں یہ ان کا اسٹیٹ آف مائنڈ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کبھی بہت سارا کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے اور ان کو لگتا ہے ڈپریشن کی فیلنگ ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور انہیں سب کچھ ڈارک اینڈ بلو لگتا ہے. سو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ چیزوں کو برائٹ اینڈ بیوٹیفل دیکھیں. سو ڈارک اینڈ بلو اگر آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے تو آپ اچھے بھلے حالات کو بھی برا سمجھنے لگ جاتے ہیں. سو یہ ایک چیز ہے جو ہر کیپریکون کو اپنی لائف میں سیکھنی پڑتی ہے. تو اس ہفتے جو حالات ہیں دے آر برائٹ اینڈ دے آر بیوٹیفل. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے آپ کے دشمن ایک ایک کر کے آپ کی آنکھوں کے سامنے بے نقاب ہوتے چلے جائیں گے, اور جنہوں نے آپ پر جھوٹ اور بہتان لگایا تھا وہ خود بے نقاب ہوں گے, یا سب کو پتہ چل جائے گا جھوٹا کون ہے سچا کون ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ ٹائم مینجمنٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس ٹائم مینجمنٹ کو آپ نے کیئرفلی ہینڈل کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو صحیح وقت آپ کے ہاتھ سے مس ہو جائے. سو یہ اس کا دھیان رکھیے گا. اس کے بعد لو وائب کہہ رہی ہے یو آر اٹریکٹنگ اٹینشن. بہت زیادہ اٹینشن اٹریکٹ کر رہے ہیں. چلتے پھرتے لوگ آپ سے دوستی کرنے کے خواہش مند دکھائی دیتے ہیں. یہ چلتے پھرتے لوگ آپ کو کمپلیمنٹ دے رہے ہیں, پازیٹیو کمپلیمنٹ دے رہے ہیں. اور فائنانسز اور ایجوکیشن میں بہت غلطیاں ہو سکتی ہیں, نیگلیجنس ہو سکتی ہے, کیئرلیس مسٹیکس ہو سکتی ہیں. سو کیئرلیس مسٹیکس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے اپولائٹ. اپولائٹ یہ اس طرح کا سٹون ہوتا ہے جو کلر دودھیا سا ایک پتھر ہوتا ہے. اپولائٹ یہ آپ کا سٹون ہے, اور ویسے اس کو اپنے ساتھ اکثر رکھنے کی کوشش کیجیے. کیا کیجیے کیونکہ اپولائٹ جو ہے اس کی ایک خاص انرجی ہوتی ہے اپولائٹ میں جو کیپریکون کو بہت زیادہ سوٹ کرتی ہے. آپ کا اس ہفتے کا لاکی چارم کمل کا پھول بن رہا ہے. یہ اس طرح سے کمل کا پھول ہے, یہ آپ کا لاکی چارم بن رہا ہے. اس آپ کا ڈیوائن میسج اس ہفتے کا کہہ رہا ہے کہ رشتوں کی حفاظت کریں, چاہے خون کے ہوں یا احساس کی. ضروری نہیں ایک دوسرے سے محبت کریں, اتنا ہی کافی ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوں. اب موو کرتے ہیں ایکویریس کی طرف. ہمارے ایکویریس دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اچانک آپ ریلیکس فیل کریں گے. اچانک آپ کو لگے گا حالات ٹھیک ہو گئے ہیں, معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں, چیزیں بہتر ہو گئی ہیں. اور آپ پچھلے کچھ ہفتوں میں آپ نے لوگوں کا رویہ بہت تلخ محسوس کیا ہوگا. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ لوگوں نے آپ کو امبیرس کیا یا آپ کو ہمبل کرنے کی کوشش کی, یا لوگوں کی باتوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی, یا آپ نے فیل کی. یہ چیزیں آپ فیل کرتے رہے. تو اس ہفتے آپ کو لگتا ہے کہ جیسے اب موو آن کرنے کا ٹائم ہے. اگر لوگوں نے لیٹ ڈاؤن کیا اور آپ نے لیٹ ڈاؤن محسوس کیا تو بس اب معافی تلافی کر کے آگے بڑھ جائیے. یہ ٹائم اب بہتر ہے اور آپ کو خود بھی فیل ہو رہا ہے کہ اب مزید نہیں, اب موو آن کرنے کا ٹائم ہے. اور یہ سڈن ریلیکسیشن کی جو فیلنگ ہے یہ اسی کا اشارہ ہے. اور اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے جیسے آپ سب کو کہہ دیں گے بہت ہو گیا, اوکے آئی پٹ مائی فٹ ڈاؤن. کیونکہ یونیورس کی طرف سے آپ کو اوپننگز مل رہے ہیں, راستے آپ کے جیسے بند راستے کھل رہے ہیں, دیواریں آپ کے آگے سے ہٹ رہی ہیں. تو آپ خود محسوس کریں گے اب مجھے موو آن کرنا ہے. لیٹ بائی گون بی بائی گون, بیکاز دیٹس ہاؤ یونیورس از کنیکٹڈ ود یو. اور اس طرح یونیورس چاہتا ہے کہ اب آپ آگے موو کریں. اس کے بعد آپ نے اپنے فائنانسز کو کنٹرول کرنا ہے. فائنینشیل ایکسس جو آپ کا ہے اس میں بہت پرابلم ہے, اسے کنٹرول کیجیے. کہیں پر لیکیج ہے
पैसे जो हैं उनकी सेविंग की कोशिश कीजिए, कंपल्सिव सेविंग की कोशिश कीजिए, यानी कि अगर कोई जैसे होता है ना कहीं कोई लीकेज है तो उससे पकड़ने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हमारे जो एक्वेरियस दोस्त अगर किसी इम्तहान से गुजर रहे हैं उसमें वो कामयाब होंगे, चाहे वो इम्तहान ज़िंदगी का है या कॉलेज स्कूल का है, उसमें आप कामयाब होंगे। झगड़ों के बाद, आर्ग्यूमेंट्स के बाद, फाइट्स के बाद अब चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन हो रही हैं आपके लिए, आप अपने इम्तहान में कामयाब होते नज़र आते हैं। उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे कि आपका कोई ट्रैवलिंग का प्लान बनता नज़र आता है। इस हफ्ते आपका घूमना फिरना बहुत दिखाई देता है, चाहे कि वो शहर में ही हो, मोहल्ले में ही हो, गली मोहल्ले में ही हो, बट आप मूव ऑन द मूव ज़्यादा है। लेकिन ये कि अगर आपके ट्रैवल के रास्ते में कोई रुकावटें थी या वीज़े के रास्ते में या एडमिशन के रास्ते में, तो वो इस हफ्ते दूर होती नज़र आती हैं। उसके बाद आपने जैसे आप किसी को भी, जैसे हमारे थोड़े से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं एक्वेरियस दोस्त, तो इस हफ्ते आप कोशिश करें कि आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो है वो लोगों को गलत फहमियों में मुब्तला ना कर दे। हो सकता है आप कुछ कह रहे हो, लोग उसका मतलब कुछ ले रहे हो, इसका ध्यान रखिएगा। लोग आपकी बातों से गलत फहमी का या खुश फहमी का शिकार हो सकते हैं। ट्राई एंड अवॉइड दिस, वरना बाद में फिर आप अपनी पोजीशन क्लियर करते फिरेंगे कि मैंने ये नहीं कहा था, ये नहीं कहा था। लिहाजा बिल्कुल आपने जो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा अल्फाज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए इस हफ्ते का जो लकी स्टोन है वो बन रहा है सिट्रन। ये गोल्डन कलर का होता है, ये भी सिट्रन है, ये भी सिट्रन है। इस तरह से गोल्डन पत्थर आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है। आपकी जो इस हफ्ते की बन रही है लकी चार्म इस हफ्ते का आपका बन रहा है, दिस इज एप्पल। एप्पल हो, और अगर आपको ब्राउन कलर का एप्पल मिल जाए और वो आपके लिए बाहर सूरत बेहतर रहेगा, क्योंकि इसकी अपना एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी होती है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि डोनेट टू फूड बैंक, यानी कि गरीब लोगों को खाना खिलाइए बिना अपना आप जाहिर किए। अब मूव करते हैं पाइसेस की तरफ। हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है ये हर तरह के इंश्योरेंस के मामलों में, लीगल मामलों में, जॉइंट फाइनेंसेस के मामलों में, इन तमाम तर मामलात में के हवाले से आपके लिए ये हफ्ता पॉजिटिव है। उसके बाद आपको अगर जॉब के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो रही थी वो भी रिजॉल्व हो जाएंगी, और ख़ासतौर पर ऐसे मसले जहाँ पर आपको झुकना पड़ा था या आपको नीचा दिखाया गया था या आपके साथ कोई ज्यादती हुई थी, वहां पर आपके हक में सारे फैसले हो जाएंगे। और हो सकता है कि कुछ लोग आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली माफी भी मांगे, यानी कि ऐसा हफ्ता है जहां पर लोग आपसे माफी मांग सकते हैं। उसके बाद आपने जैसे मैंने भी कहा कि आपका लीगल या विरासत, इन दो हवालों से ये हफ्ता इम्पोर्टेंट है। आपने पीछे नहीं हटना, आपने अपने हक से पीछे नहीं हटना है। जितना आप एंड्योर करेंगे, आप जितना ज्यादा अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे, उतने ही आप कामयाब रहेंगे। उसके बाद आपके जो इस हफ्ते आपकी जितना भी मामलात थे जो आपके टेक्नोलॉजी के हवाले से थे, क्योंकि जैसे आप समझ लीजिए कि आपको पिछले कुछ दिनों में दोस्तों से और टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए होंगे, वो ठीक हो जाएंगे। और वो इस तरह से ठीक हो जाएंगे कि आपके काफ़ी अरसे से आपके कभी कोई मसला आ रहा था, कभी कोई मसला आ रहा था, कभी कोई तार सड़ गई, कभी कोई बल्ब जल गया, यानी इलेक्ट्रिसिटी के, डिजिटल के, टेक्नोलॉजी के बार बार आप रिपेयर में लगे हुए थे। अब फाइनली ऐसा होगा कि चीज़ें वंस एंड फॉर ऑल ठीक हो जाएंगी। उसके बाद आपको थोड़ा सा अपनी इंफॉर्मेशन बेस इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अपनी नॉलेज बेस जो मॉडर्न फील्ड्स हैं जैसे इंटरनेट है, कंप्यूटर है, आप हो सकता है कि अपनी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से इसमें आप कोई मेजर गलती कर बैठे। लिहाजा आपने अपनी इंफॉर्मेशन जो है, अपना नॉलेज जो है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा चालें चली जा रही हैं, साजिशें हो रही हैं, उनसे फुल बचने की कोशिश कीजिएगा। और लोग मज़ीद केस आप पर बना सकते हैं, मज़ीद आपको परेशान करने के लिए बिला वजह कुछ इर्द गिर्द आपके माहौल ऐसा बन गया कि आपको ज़हनी सुकून जो है वो आपके लिए एक मसला है।
تو اپنے آپ کو ذہنی سکون آپ خود دیجیے، اور آپ کا خوش ہونا آپ کے دشمنوں کی سب سے بڑی سزا ہے اس ہفتے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ خوش ہوں گے تو یہی بہت کافی ہے انتقام کے لیے۔ سو اسمائل مور، زیادہ اسمائل کیجیے اس ہفتے۔ اس کے بعد آپ کا جو آپ کے جو جوائنٹ فائنانسز ہے، آپ کو وہاں پر کامیابی حاصل ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو آپ کے لیے راستے خود بخود آسان ہو رہے ہیں۔ یونیورس اس ہفتے آپ سے اس طرح سے کنیکٹڈ ہے کہ آپ کے راستے آسان ہو رہے ہیں، آپ کے راستے کھل رہے ہیں، اور آپ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ صرف جس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے وہ اپنی تلخ کلامی ہے، تھوڑا سا آپ کی تلخ کلامی کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد پراپرٹی کے حوالے سے، پراپرٹی سیل اینڈ پرچیز یا رینٹ کے حوالے سے، ان حوالوں سے آپ کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا دکھائی دیتا ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ ہمارے پائسس دوستوں کے لیے میں لاسٹ ویک بھی کہا تھا کہ یہ ہفتہ لو کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، محبت کے حوالے سے، پلیٹونک لو کے حوالے سے، ٹوین فلیم کے حوالے سے، سول میٹ کے حوالے سے، اس طرح کا جو رومانس ہوتا ہے اس کے حوالے سے یہ آپ کے لیے یہ دن امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ ہو سکتا ہے آپ کسی اجنبی سے ملیں، اور اجنبی سے مل کر آپ کو ایسا لگے کہ یہ جانا پہچانے اجنبی جو ہوتے ہیں، اس طرح سے آپ کو لوگ ملتے دکھائی دیتے ہیں۔ بس آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنے اختیار میں رکھنا ہے، لوگوں کو اپنے ذہن پر حاوی ہونے نہیں دینا۔ آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے راستے کی دیواریں خود بخود دور ہوں گی، خود بخود آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، اور جو لوگ آپ کو تکلیف دے رہے تھے، جس نے آپ کے لیے گڑھا کھودا تھا، وہ اس میں خود کرے گا۔ نیگیٹو انرجی ہے آپ کے کام میں رکاوٹ، جان بوجھ کے جیسے آپ کی زندگی کو ہرڈل ریس بنایا جائے گا، آپ کے کاموں میں ڈیلے ہوگی اور آپ کی رکاوٹ پیدا کی جائے گی۔ لو وائب ایسے ہے کہ جیسے کوئی آسمان پہ ستارہ طلوع ہوتا ہے اور زندگی پر چھا جاتا ہے۔ آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ اپنے جو میٹ اپ کر لیں گے اپنے گولز کو، جو بھی آپ کے گولز ہیں، چاہے وہ اسٹڈی گولز ہیں، چاہے وہ فائنانشیل گولز ہیں، آپ اپنے گولز کو حاصل کر لیں گے۔ آپ کی جو اس ہفتے کی پازیٹیو لکی سٹون ہے اس ہفتے کا، وہ آپ کے لیے بن رہا ہے مرجان ریڈ کورل۔ ریڈ کورل اگر آپ بریسلیٹ میں لے لیں، ریڈ کورل کی ایک بریسلیٹ ہو اور ایک لیپس کی بریسلیٹ ہو، یہ آپ کی زندگی کا ایک کافی زیادہ بہتر آپ کے لیے رہے گا ہمیشہ۔ اور آپ کا جو لاکی چارم ہے، جو آپ کے لیے لاکی انرجی کریٹ کرے گا، وہ چڑھتا سورج ہے۔ چڑھتا چمکتا سورج، میرے پاس تو اورنج اینڈ یلو ہے، لیکن اگر آپ لے لیں گولڈن بھی تو دیٹ از آلسو گڈ۔ آپ کا ڈیوائن میسج ہے کہ کسی یتیم خانے میں کھلونے چیریٹی کیجیے، ڈونیٹ ٹوائز ٹو چیریٹی ان آرفنیج۔ سو آپ ایک چھوٹا سا کھلونا بھی دے سکتے ہیں، بچے جو ہوتے ہیں یتیم خانے میں وہ اس سے بھی بہل جاتے ہیں۔ سو جو یتیم خانے میں بے آسرا بچے ہیں ان کو بہلانا، دس از یور ڈیوائن میسج۔ دوستو یہ تھا آپ کے ہفتے کا حال۔ صحت زندگی تو دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔